اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں تراویح کا خلاصہ۔ 8ویں تراویح میں سورۃ الانفال ہے اور سورۃ الانفال میں 85 آیات مبارکہ ہیں۔ مال غنیمت کے احکام اس سورۃ مبارکہ میں ابتدائی طور پر بیان کیے گئے اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کی علامت اور پہچان بیان کی گئی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو بیان فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مدد اور نصرت کو بیان کیا گیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مارنے کا جو طریقہ سکھلایا اسے بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف مٹی پھینکی جو ان کی آنکھوں میں پہنچ گئی تو اسے بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیا اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کی طرح نہ بننے کا حکم دیا، اور پھر ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کا حکم ہوا اور نبی علیہ السلام کے حکم اور آپ کے امر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتیں یاد دلائیں اور خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو انعامات ہیں وہ بیان فرمائے گئے اور مشرکین مکہ کے عمل کو بیان کیا گیا۔ آیات کو سن کر ان کا جھٹلانا اور اپنے لیے بد دعا کرنا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے لیے عذاب مانگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تم میں موجود ہے یا استغفار کرنے والے موجود ہیں تم پر عذاب نہیں آئے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو بیت اللہ کی طرف جانے سے اور عبادات کرنے سے منع کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ پاک اور ناپاک کو جدا کرنے کے لیے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کی ابتدا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کو بیان فرمایا اور اسی طرح جو لوگ جہاد کرتے ہیں انہیں ثابت قدم رہنے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنے، تکبر سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے بھی منافقت کیا کرتے تھے، ان کی موت کے وقت جو کیفیت ہوگی اور فرشتے ان کو جو ماریں گے اسے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے کچھ احوال بیان فرمائے اور بتلایا کہ جو اپنے آپ کو خود درست کرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلا کرتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خیانت کرنے سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے مقابلے میں ہر طرح کی قوت جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا باہمی آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت کو اپنا خاص انعام قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ جو جہاد کرنے والے ہوں تو کس قدر تعداد میں ہوں تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لیے کس قدر تعداد کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس بات کو بیان کیا گیا۔ نبی کے لیے منع فرمایا گیا کہ وہ دنیا کے متاع کے بدلے میں جو ہے وہ دنیا کے ساز و سامان کا سودا نہ کرے اور آخرت کے سامان کا سودا نہ کرے۔ قیدیوں کے لیے بیان فرمایا گیا، یعنی غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان سے جو جزیہ لیا گیا تو ان کے احکام بیان کیے گئے اور اس سے منع کیا گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان لانے، جہاد کرنے اور ہجرت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورۃ البراءت ہے اور اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے براءت کا اعلان فرمایا اور جو مشرکین وعدے کی پاسداری کریں تو ان کے ساتھ وعدہ اور عہد برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ
جہاد کرنے سے منع فرمایا کہ جو مشرکین اور کفار میں سے ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ ادا کریں انہیں مسلمانوں کا بھائی قرار دیا۔ ہاں جو لوگ انکار کرتے رہیں تو پھر ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ اور رکوع میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے جو شرک کیا کرتے تھے اور بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کے والی بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کو آباد نہیں کر سکتے، بلکہ بیت اللہ کے آباد کرنے اور اسے قائم رکھنے کی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ پھر مشرکین کے اس گمان کا رد کیا گیا کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں اور لوگوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی پلانا یہ ایمان، جہاد وغیرہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار کو اپنا دوست بنانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان اور اپنی تجارت کے حوالے سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی اور پھر مسلمانوں پر کیا حالات آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ میں بند کر دیا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اگلے رکوع میں حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اس کی مذمت بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اجاگر کیا گیا۔ جو لوگ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی اور زکوٰۃ اور صدقات نہ دینے والوں کا عذاب بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، اس کو بیان کیا گیا اور مہینوں میں تبدیلی کرنے والوں کا عذاب اور مذمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا، خواہ آدمی کیسی حالت میں کیوں نہ ہو۔ پھر ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غار ثور میں پناہ لی اور پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا اور پھر نبی علیہ السلام نے جو تسلیاں دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ جہاد کی طرف جانے کا حکم فرمایا اور پھر منافقین جو جہاد میں جانے سے عذر بیان کرتے تھے اور اجازت مانگا کرتے تھے، رخصت مانگا کرتے تھے، اس کو بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ نہ جانا ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اہل ایمان کی فضیلت، اہل ایمان کی برتری وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے صدقات قبول نہ کرنے کا اعلان فرمایا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ نماز سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور مال بھی سستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی چیزوں میں یہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یعنی جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ مسافر ہیں اور وہ مجاہدین ہیں، عاملین ہیں جنہیں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے، اور مؤلفت قلوب ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ پھر وہ لوگ جو نبی کو تکلیف دینے والے الفاظ کہا کرتے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کی طرف انہیں دعوت فکر دی گئی اور پھر اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کا عذر قبول نہ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے
بیان فرمایا کہ منافقین مرد ہوں یا عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر کچھ قوموں کے عذاب کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا کہ ایمان والے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت اور اس میں ملنے والی نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جو کفار اور منافقین ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، مسلمانوں کے مال اور صدقات میں طرح طرح کی جو ہے وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد آگے غزوہ تبوک کا بیان ہے کہ جہاں منافقین نے جانے سے انکار کیا، گرمی کو بہانہ بنایا، اور پھر نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ سے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ پھر منع کیا گیا کہ کوئی منافق فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو اہل ایمان اور رسول جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کو دی جانے والی نعمتیں بیان کی گئی، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کمزور ہیں اہل ایمان میں یعنی جہاد نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔